بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر مشہور صوفیہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں جا رہا تھا، مجھے ایک نوجوان نظر پڑا جس کے چہرے پر داڑھی کی 2 لکیریں تھیں، یعنی نکلنا شروع ہی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے بدن میں کپ کپی آ گئی اور چہرہ زرد ہو گیا اور مجھ سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا، میں تو تیرے ہی جیسا انسان ہوں، جن تو نہیں ہوں، پھر کیوں اتنا ڈرتا اور بھاگتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم انسانوں ہی سے تو بھاگتا ہوں۔ میں اس کے پیچھے چلا اور میں نے اس کو قسم دی کہ ذرا کھڑا ہو جائے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ تو اس جنگل بیابان میں بالکل تنہا رہتا ہے، کوئی دوسرا رفاقت کے لیے بھی نہیں ہے، تجھے خوف معلوم نہیں ہوتا؟ کہنے لگا کہ نہیں، میرے پاس تو میرا دل لگانے والا ہے۔ میں نے سمجھا کہ اس کا کوئی رفیق کہیں گیا ہوا ہوگا۔ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ہے۔ میں نے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تیرے پاس نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا، وہ بھی موجود ہے۔ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا، جس نے میری ماں کے پیٹ میں مجھے روزی دی، اسی نے میری بڑی عمر میں بھی روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ تو آخر چاہیے، اس سے رات کو تہجد میں کھڑے ہونے کی قوت پیدا ہوتی ہے، دن کے روزے رکھنے میں مدد ملتی ہے، اور بدن کی قوت سے مولا کی خدمت عبادت بھی اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ اور میں نے کھانے پینے کی ضرورت پر بہت ہی زور دیا تو وہ چند شعر پڑھ کر بھاگ گیا، جن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے ولی کے لیے کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہرگز اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی کوئی جائیداد ہو۔ وہ جب جنگل سے پہاڑ کی طرف چل دیتا ہے تو وہ جنگل اس کی جدائی سے روتا ہے جس میں وہ پہلے سے تھا۔ وہ رات کے تہجد پر اور دن کے روزہ پر بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو سمجھا دیا کرتا ہے کہ جتنی محنت اور مشقت ہو سکے کر لے، اس لیے کہ رحمان کی خدمت میں کوئی عار نہیں ہوتی، وہ بڑی فخر کی چیز ہوتی ہے۔ وہ جب اپنے رب سے باتیں کیا کرتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہا کرتا ہے کہ یا اللہ، میرا دل اڑا جا رہا ہے، اس کی تو خبر لے۔ وہ یوں کہا کرتا ہے کہ یا اللہ، مجھے نہ تو جنت میں یاقوت کا گھر چاہیے جس میں حوریں رہتی ہوں، اور نہ مجھے جنت عدن کی خواہش ہے، اور نہ جنت کے پھلوں کی آرزو ہے۔ میری ساری تمنا صرف تیرا دیدار ہے، اس کا مجھ پر احسان کر دے، یہی بڑی فخر کی چیز ہے۔